قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ اب پہلے والی بات نہیں، اب جنگ ہوئی تو یہ یورپ سمیت پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ اور ہاں دوستو، یہ جنگ اس لیے بھی زیادہ تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ اس میں ایک کمزور اور ایک طاقتور ملک والا حساب نہیں ہے، بلکہ اس جنگ میں دونوں اطراف میں طاقتور ملک ہیں جن کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک دنیا کے خطرناک ہتھیار موجود ہیں۔ دوستو لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، آج کی اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم نے گزشتہ روز ویڈیوز بنائیں جس کے ٹائٹل میں لکھا تھا کہ اینڈ آف امریکہ، تو جناب الحمدللہ اب بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے۔ واقعی امریکہ کی ہوا نکل چکی ہے، کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا روس کے سامنے امریکہ کا ٹکنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ اور دوستوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسا کیا ہوا جو امریکہ روس یوکرین جنگ سے پیچھے ہٹنے کے بہانے بنا رہا ہے۔ دوستو دو بڑی اہم باتیں ہیں، روس نے یہ جنگ کرنی ہی کرنی ہے چاہے وہ چھوٹے پیمانے پر ہو، اور یہ جنگ کیوں کرنی ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ دوسرے نمبر پر امریکہ کو روس یوکرین جنگ سے پہلے ہی شکست کا سامنا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ نیٹو ممالک نے روس یوکرین جنگ میں شامل ہونے سے انکار کر دیا ہے اور اب وہ آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں، اور یقین کریں ان نیٹو ممالک کا فیصلہ بھی درست ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور دوستو تیسرے نمبر پر آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس ممکنہ جنگ میں ممکنہ شکست کو دیکھتے ہوئے کیسے امریکہ نے اپنا پینترا بدلا ہے، یہ بھی انتہائی اہم ہے۔ اور اب امریکہ روس کے خلاف کون سی نئی سازش چلنے لگا ہے، اس ویڈیو میں یہ تفصیل سے آگاہ کروں گا۔ دوستو اب ہم ایک ایک کر کے ان تینوں باتوں کے آپ کو جواب دیتے ہیں۔ نمبر 1 کہ روس کیوں یوکرین پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ نمبر 2 نیٹو ممالک کیوں روس یوکرین جنگ سے پیچھے ہٹے ہیں۔ اور نمبر 3 امریکہ اب یوکرین کے خلاف کون سی نئی سازش رچا رہا ہے۔ دوستو روس نے اب فیصلہ کر لیا کہ وہ یوکرین کو واپس اپنے ملک میں شامل کر کے ہی دم لے گا، کیونکہ یوکرین نقشے میں جس جگہ پر موجود ہے وہیں سے مستقبل قریب میں روس نے سمندری راستے سے سینٹرل ایشیا سے تجارت کرنی ہے۔ آپ میری اس بات کو پلے سے باندھ لیں، ایک طرف جہاں دنیا روس کی گیس کو لے کر اس جنگ کی وجہ بتا رہی ہے تو ہمارے ایکسپرٹ کے نزدیک روس سینٹرل ایشیا تک رسائی حاصل کرنے کے لیے یوکرین کے سمندری راستے حاصل کرنا چاہتا ہے اس پر حملہ کر کے، اور اگر روس ایسا نہیں کرتا تو پھر امریکی فورسز اور امریکی اڈے بہت جلد یوکرین میں موجود ہوں گے جو روس کو سینٹرل ایشیا تک جانے کی کسی صورت ایکسیس ہرگز نہ دیں گے، اور یہی امریکہ کا منصوبہ ہے۔ امریکہ کسی صورت نہیں چاہتا کہ روس سینٹرل ایشیا کے پانیوں تک تجارتی سمندری راستے حاصل کر سکے، اور یہی امریکہ کا منصوبہ ہے۔ امریکہ کسی صورت نہیں چاہتا کہ روس سینٹرل ایشیا کے پانیوں تک تجارتی سمندری راستے حاصل کر سکے، یہی وجہ ہے جو روس ہر صورت یوکرین پر حملہ کرے گا۔ اور میں یہاں یہ خبر بھی بریک کرتا چلوں، یہ حملہ فروری کے وسط میں ہوگا۔ جی ہاں، 20 فروری تک روس یوکرین ممکنہ جنگ شروع ہو چکی ہوگی، اور یہ ایک محدود پیمانے کی جنگ ہوگی جس میں میری خبر کے مطابق نیٹو ممالک شرکت نہیں کر رہے اور نہ ہی امریکہ براہ راست اس ممکنہ جنگ میں کودے گا۔ دوستو میری دوسری بڑی خبر کے مطابق روس یوکرین جنگ میں نیٹو ممالک نے اپنے ہاتھ کھڑے کر لیے ہیں۔ دوستو اس کی بڑی سادہ سی وجہ ہے، امریکہ کے کہنے پر پہلے نیٹو ممالک 20 سال افغانستان میں مار کھاتے رہے، اربوں ڈالر ضائع کیے افغان امریکہ جنگ میں، لیکن حاصل کچھ نہ ہوا۔ اب بالکل اسی طرح روس یوکرین جنگ کو نیٹو ممالک سمجھتے ہیں کہ یہ روس اور یوکرین کا سرحدی مسئلہ ہے اور یہ ان دونوں ممالک کو باہمی اتفاق رائے سے حل کر لینا چاہیے۔ اس میں بڑے پیمانے پر جنگ کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے لیے پورے یورپ میں آگ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دیکھیں اپنے پر آئی تو ان یورپی ممالک نے امریکہ کا ساتھ بھی چھوڑ دیا۔ خیر دوستو خبر کے مطابق روس یوکرین جنگ میں
نیٹو ممالک امریکہ کا ساتھ نہیں دے رہے۔ دوستو تیسری بڑی خبر کے مطابق امریکی صدر بائیڈن نے خود روس یوکرین جنگ کی تاریخ بتا دی ہے۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ یہ دونوں ممالک اگلے ماہ 20 فروری تک ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ سکتے ہیں۔ لیکن دوستو امریکی صدر بائیڈن نے اس جنگ سے اچانک یو ٹرن لے لیا ہے اور اب کہنا شروع کر دیا کہ روس اور یوکرین ممکنہ جنگ کو روکنے کے لیے ہنگامی طور پر اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کا اجلاس طلب کرنا چاہیے، جہاں وہ ممکنہ طور پر روس پر پابندیاں لگانے کی سفارش کرے گا۔ دوستو یہ بھی امریکی صدر کی ایک چال ہو سکتی ہے۔ یوں دوستو آپ نے دیکھ لیا کہ جیسے ہی نیٹو ممالک نے امریکہ کا ساتھ چھوڑا تو امریکہ بھی پیچھے ہٹ گیا، لیکن ان تمام معاملات کے باوجود روس بڑا اگریسو موڈ میں ہے۔ وہ اس وقت یوکرین کے خلاف ہر طرح کی طاقت استعمال کرنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ روسی صدر کا دورہ پاکستان بہت جلد شیڈول ہونے والا ہے، جس میں وہ پاکستان کے ساتھ سی پیک میں شمولیت کا باقاعدہ اعلان کریں گے۔ لیکن اس سے قبل جیسا کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ روس یوکرین کو حاصل کرنے کے بعد اپنا سمندری راستہ کلیئر کرے گا، اور یوں یوکرین کو حاصل کرنا روس کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ جو تجارت سمندری راستے کے ذریعے سی پیک کے ذریعے ہونی ہے، اس کا ساحل روس کو یوکرین میں ہی ملتا ہے، اور اگر روس یوکرین کو حاصل نہیں کرتا تو روس کا سی پیک میں شمولیت کا خواب ادھورا رہ جائے گا۔ دوستو اس وقت ایک طرف جہاں روس چینی افواج کے ساتھ مل کر ساؤتھ چائنا سی میں جنگی بحری مشقیں کر رہا ہے، وہیں 20 سے زائد جنگی بحری جہاز اور معاون جہاز ان مشقوں میں حصہ بھی لے رہے ہیں۔ بحری جہاز کئی ٹیکٹیکل گروپس میں شامل ہیں اور آب دوزوں کو نشانہ بنانے، فضائی دفاع اور بارودی سرنگوں کو صاف کرنے کی مشق کر رہے ہیں۔ یہ مشقیں ایک ایسے وقت میں کی جا رہی ہیں جب یوکرین کے معاملے پر نیٹو اور امریکہ کے روس سے تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں۔ امریکہ اور نیٹو کی جانب سے روس کو یوکرین پر حملے کی صورت میں جوابی کارروائی کی دھمکی بھی دی جا چکی ہے، لیکن دوستو جو حالات امریکہ اور نیٹو کے نظر آ رہے ہیں، اس میں لگتا نہیں کہ روس یوکرین جنگ میں امریکہ اور نیٹو ممالک کودیں گے۔ دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔